I want to know behind the thought of your book. پڑھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ وجہ کیا ہے. پاکستان کی جو آرمی کا جو آئین ہے اس کے پابند آپ کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ پاکستان کی آرمی کے آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کتاب نہیں لکھ سکتا. یہ اگر ہم کوئی عام آدمی کرتا سویلین کسی راہ کے ساتھ یا کسی انڈیا کے ساتھ تو وہ بڑے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھا جاتا ہے. جی جی ISI لکھ رہے ہیں, اس کی واقعی پھر بھی جو مجھے تو صرف ایک افسوس ہے کہ جب اتنا اچھا مومنٹ تھا دیٹ گاٹ لاسٹ. ماضی میں ہمیں جب جائیں گے تو ہمیں ملتا ہے کہ بے نظیر کے خلاف انہوں نے پیسہ چلایا, یہ ایلیگیشن ہے. کیا بے نظیر بھٹو کی جو حکومت تھی, پہلی حکومت, ہاں تو اس کے لیے جب اس کو ڈسمس کیا تھا تو اس میں اسی کہتا ہوں کتاب پڑھے تو پھر میرے سے سوال کرے تو مجھے بھی مزہ آئے. کشمیر کے حوالے سے میں فارمر DG ISI کا پرسپیکٹیو لینا چاہتا ہوں. پاکستان نے کشمیریوں کو عام طور پر مایوس کیا. مسنگ پرسن کے حوالے سے آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. بتائے کیا ہو اتنے لوگوں کا, یہ 2-4 آدمیوں کی بات نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے جو پاکستانی پالیٹکس میں میرا کس تناظر میں آپ نے وہ کہا کہ فوج انٹرفیئر کرتی ہے ہماری تاریخ میں. فارمر DG ISI کے 2 بڑے مشن اپنے ادوار کے جو چیزوں کے متعلق غلطیاں مانتا ہے, ملک کی اپنی آرمی چیف بنتا ہے. اس میں بھی جس طرح پالیٹکس میں لابنگ ہوتی ہے وہاں پر بھی لابنگ ہوتی ہے. 1-2 دفعہ ہوئی تو ہے. عراق کا جو نیوکلیئر پروگرام تھا اسرائیل نے تباہ کر کے رکھا تھا. یہ بتائیے کہ اس وقت اسرائیل کی یہ کوشش رہی تھی کہ پاکستان کی نیوکلیئر پاور کسی طریقے, اسرائیل کو چھوڑ دیجئے, امریکہ کو بھی نہیں پتا کہ کیسے اس کو کیا جائے. نواز شریف کو کبھی فوج نے سپورٹ کیا ہے؟ فوج لایا تھا اس کو. عمران خان کے حوالے سے کیا رہے ہیں؟ خان صاحب تو بڑے عرصے سے فوج کی سپورٹ ڈھونڈ رہے تھے. اپنا ٹینور پورا کر پائیں گے؟ یہ مزہ نہیں پتا, میرے پاس وہ نہیں ہوتا. میں کبھی کرسٹل بال میں نہیں دیکھتا ہوتا نہ مجھے اس طرح خبر. تو آپ لوگوں کے پاس بہت سارے ہوتی ہے. ڈیل کا افغانستان پر کیا اثر پڑے گا؟ وہاں پر طالبان دوبارہ پاور میں آ سکتے ہیں؟ اس وقت سب سے بڑی طاقت تو وہی ہے, طالبان کا کام ہے. لیکن اشرف غنی صاحب کی تو وہاں پر کوئی اور حیثیت ہے تو جس کو کابل کا میئر کہتے تھے وہ بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے جو بائیڈن انہیں نکالے گی یا نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان اتنے عقل مند لوگ ہیں, اتنی ان کو سمجھ ہے. آپ خود رہ چکے اس ادارے میں, آپ کیا سمجھتے پاکستان کی ISI کو ریٹ اگر آپ کرنا چاہیں کس نمبر پر؟ لوگوں نے اس کو ریٹ کیا ہوا ہے نمبر 1 سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جو اپنا کام ہے ان کا ایکسٹرنل, اصل میں تو وہ ہے نا, ایران ایک طرف ساری دنیا دوسری طرف. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Noman Khan and you are watching 121 only on Pak Affairs. ناظرین, مڈل ایسٹ کی صورتحال, انٹرنیشنل صورتحال, اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی آتی جا رہی ہے. ہم انٹرنل پالیٹکس پر تو بات کرتے ہی ہیں, لیکن خاص کر اس وقت مرکز جو بنا ہے توجہ کا افغانستان امریکہ کی صورتحال. آپ کو یاد ہوگا طالبان کے مابین اور امریکہ کے مابین ایک ڈیل ہوئی تھی, اس کے اب کانسیکوینسز بدلتے جا رہے ہیں. کیونکہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے سوچ کچھ اور تھی, اب جو بائیڈن کی ظاہر ہے سوچ بدل چکی ہیں. اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے, لیفٹیننٹ جنرل محمد اسد درانی جو کہ سابق DG ISI بھی رہ چکے ہیں. ان سے انٹرنل پالیٹکس پر بھی گفتگو کریں گے, ان سے دیگر جو ان کے سروسز ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے, اور خاص کر آج جب ہم انٹرنیشنل جو پالیٹکس چل رہی ہیں, انٹرنیشنل جو صورتحال چل رہی ہے, اس پر بھی گفتگو کریں گے. تھینک یو سو مچ مسٹر اسد درانی صاحب فار یور ٹائم. پہلا کویسچن میرا یہ ہے آپ سے, افغانستان امریکہ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹینور میں کچھ اور تھی, جو بائیڈن آ چکے ہیں, ان کی سوچ کیا ہے بینگ این ایکسپرٹ؟ میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن صاحب جو ہے نا وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ, پرو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہیں, اور امریکن اسٹیبلشمنٹ تو بڑے عرصے سے نہیں چاہ رہی تھی یہاں سے نکلنا. جو ٹرمپ صاحب کی ایک ہی 2 کارکردگیاں ہیں, ان میں سے ایک تھی کہ اس طرح کی جگہ سے وہ کہتے تھے نکلو. اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ جو ہے اس میں پیسے کا بھی ہے, وہاں پر ٹھیکے ملتے ہیں, وہاں پر اپنے طرف سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا انفلوئنس رہتا ہے. لیکن چونکہ پچھلے 20 سال سے نظر آ رہا تھا کہ ان کے یہ مقاصد تو پورے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. کیونکہ 10-12 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزسٹنس ہے جو طالبان والی ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. لوگ وہاں پر جو ان سے ہیں ان کو تکلیف ہے, پیسے جو ہوتے ہیں
جہاں پر بھی اتنا پیسہ لگے گا اس میں کرپشن بھی ہوگی. صرف اشرف غنی کی سرکار یا کارزائی کی سرکار نہیں, جس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی یا ڈیفنس کنٹریکٹر کی ہمیں بات کرتے ہیں, ان کے سٹیکس ہیں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز. طالبان کو خود وہ رشوت دیتے ہیں, $500 ملین تقریباً ہر سال جاتے ہوتے تھے. یہ سارا کام دیکھتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے کہا نکلو, یہ ہم نہیں سنبھال سکتے, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے. جو بائیڈن صاحب اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں آگے رہیں گے, پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں. باقی وہ اپنا جو ہوتی ہے نا, وہ بہانے تلاش کرنے ہوتے ہیں کہ کیوں رہنا ہے ہم نے, وہ تو کئی ہو سکتے. ٹیبل ٹاک پر یہ آ چکے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں, جو امریکن ٹروپس تھے وہ نکلنے جا رہے تھے. اب سوال یہ ہے جو بائیڈن انہیں نکالے گی یا نہیں؟ کس کو؟ ان کو اپنے امریکی جو فوجی ہیں. ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور گھسیٹا جائے اس کو. آخر میں تو کبھی نہ کبھی تو نکل ہی جائیں گے, کیونکہ اتنی حالات جب خراب ہوں گی تو وہاں پر امریکہ کی سینٹ اور کانگریس ان کو پیسے بھی نہیں دے گی یہاں ٹروپس رکھنے کے لیے, اور جو باقی رشوت ہوتی ہے وہ بھی نہیں چلے گی. لیکن ابھی ان کو کچھ عرصہ اور اس کو چاہتے ہیں آگے کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان اتنے عقل مند لوگ ہیں, اتنی ان کو سمجھ ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جانا ہے یا نہیں جانا وہ تو ہم دیکھ لیں گے. پہلے بھی تو 20 سال لڑتے ہی رہے ہیں نا ان سے ساتھ, لیکن انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو خط پہ لکھ دیا کہ یہ اپنا جو ہے نا جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. یہ کم از کم نوٹس میں تو لانا چاہیے نا. ہمارے ساتھ اور ایران کے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ امریکہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا. ہم لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو کہیں کہ آپ کا معاہدہ تھا, آپ نے یہ پورا نہیں. اس ڈیل کا افغانستان پر کیا اثر پڑے گا؟ وہاں پر طالبان دوبارہ پاور میں آ سکتے ہیں؟ اس وقت سب سے بڑی طاقت تو وہی ہے. اشرف غنی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. وہ تو جس دن امریکہ اپنا ہاتھ اٹھا لے, فوج نکال لے یا پیسے دینا بند کر دے, اشرف غنی صاحب کی یہاں پر چھٹی ہو جائے گی, واپس پہنچ سکیں گے امریکہ کے نہیں, یہ تو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن ان کی تو ٹوٹل سپورٹ یہی ہے. ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گراؤنڈ روٹ سپورٹ ہے. عبداللہ ہے, سیاف ہے, محقق ہے, خلیلی, یہ سب لوگ ہیں جن کی کانسٹیچوئنسی ہے. کارزائی کی بھی ہے, دوستم کی تو بہت اسٹرانگ کانسٹیچوئنسی ہے. یہ لوگ تو رہیں گے. تو اس سے یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ اشرف غنی کسی بھی صورت پر نہیں چاہتے ہوں گے کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ان کو الیکشن جتانا امریکہ کا کام, ان کو نکالنا وہاں سے طالبان کا کام ہے. لیکن اشرف غنی صاحب کی تو وہاں پر کوئی اور حیثیت ہے, تو جس کو کابل کا میئر کہتے تھے وہ بھی نہیں ہے. ان کی تو اپنے الائز ان کے ساتھ نہیں ہے. فرض کریں اگر جو افغانستان پریزیڈنٹ ہے وہ جو بائیڈن سے بات چیت کریں, اس ڈیل سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, طالبان کا ریئیکشن کس قسم کا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ڈیل سے پیچھے تو ہٹ گئے ہیں نا اس وقت. ابھی تو لگتا تو یہی ہے کہ ڈیل سے پیچھے, اس لیے طالبان نے لکھ بھی دیا ہے, انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا کہ جی ہم 12 مئی کے بعد بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو تقریباً ڈیل کی وائلیشن تو ہو چکی ہے. اشرف غنی نے کہہ دیا ہوگا ان کو, کئی دفعہ کہا ہوگا, پچھلے 2-2.5 سال سے یہی کہہ رہا ہے ان کو, نہیں آپ نے نہیں نکلنا. لیکن یہ میں نے کہا کہ اس کا کہنا تو سمجھ آ جاتا ہے, لیکن امریکہ کا اس کا کہنا ماننا جو ہے نا, اس کے لیے کوئی اور چیز سوچنی پڑتی ہے کہ کیوں رہنا چاہتا ہے. اشرف غنی کی وجہ سے نہیں رہنا چاہتا, مورا ہے ضرور ان کا, لیکن ان کے رہنے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے فیس سیونگ کے. جی آپ 20 سال وہاں رہے, مار کھا کے نکلے ہیں, اتنی اچھی جگہ پر تھی فوٹ ہولڈ, وہاں سے نکل آئے ہیں, تھوڑا سا اور رہتے تو ہم یہ کر لیتے. یہ پرانے بہانے ہیں, میں نے کہا ہمیشہ بنتے ہیں. ویتنام میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا. پھر ایک دن کسی آدمی نے دل گردہ دکھایا, نکسن نے کہا چلو نکلتے ہیں, یہ نہیں یہاں پر نہیں رہ سکیں گے. اچھا سر, مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بھی آپ نظر رکھتے ہوں گے. ایران کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے نیوکلیئر پاور بن جائے. دنیا کی جو طاقتور ممالک ہیں جن میں اسرائیل پیش ہے, وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے نیوکلیئر جو ایران کا پروگرام ہے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جائے. اس صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا ملک ایسا نہیں ہے جس کو اگر موقع ملے تو وہ نیوکلیئر پاور نہ بنے. کسی کو ضرورت ہو کہ نہ اور بات ہے, ورنہ دل تو یہی کرتا ہے سب کا کہ نیوکلیئر پاور بن جائے, بڑی چیز ہے. دوسروں کا یہی ہوگا کہ آپ نے نہیں بننا, ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے. ہم 4-5 ملک ہیں, ان کے پاس اگر رہے, چلو ہندوستان پاکستان بن گئے, گزارا ہے. اسرائیل کو بھی ہم نہیں روک سکے تو نارتھ کوریا بھی بن گیا. یہ تو چلتا رہتا ہے نا. لیکن اس صورت میں
ایران کی صحیح صورتحال کیا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں، کتنی اس کی بن گئی ہے، کہاں تک پہنچ گئی ہیں. صحیح. وہ جو انٹرنیشنل واچ ڈاگ ہوتا وہ تو کہتا تھا کہ نہیں ابھی نہیں پہنچے ہیں، لیکن زیادہ کثر بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ڈیل تو ہو گئی تھی. ڈیل ہو گئی تھی. ایران ایک طرف، ساری دنیا دوسری طرف. اور جواد ظریف نے ان کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی، اور اس میں بڑی میرا خیال ہے 6 مہینے یا 2 سال چلتی رہی ہے یہ بات چیت. اگر اس ڈیل پر ٹرمپ صاحب وائلیٹ کر گئے تو یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وائلیٹ کر گئے. ابھی بائیڈن صاحب اگر آ کر کہیں کہ جی اس کو ڈیل کو ریسٹور کریں گے تو ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، تاکہ یہاں پر بھی ہمارے نیبرہڈ میں ایران میں بھی کچھ نہ کچھ سنبھال آ جائے. اچھا، اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ 1991 میں عراق کا جو نیوکلیئر پروگرام تھا اسرائیل نے تباہ کر کے رکھا تھا. اس وقت پاکستان بھی چاہتا تھا کہ ہم نیوکلیئر پاور، کیونکہ ہندوستان نے جب اعلان کیا پھر پاکستان بھی نیوکلیئر کی جانب بڑھ رہا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اسرائیل کی یہ کوشش رہی تھی کہ پاکستان کی نیوکلیئر پاور کسی طریقے سے تباہ کیا جائے؟ 91 میں نے یہ جو ہوا تھا اٹیک ان کے نیوکلیئر پر، وہ ہوا تھا مڈ 80s میں کسی وقت جب اسرائیل نے کیا تھا. اور ہمارے ہاں جب ہمارا بالکل وہ جب ہم نے ٹیسٹ کرنا تھا، ریومر ضرور تھی، ریومرز ہیں کہ بھئی یہ کچھ کرنا چاہتی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کو اسرائیل کو بھی بڑا اندازہ ہے کہ کہیں سائبر اٹیک تو ہو سکتا ہوگا، لیکن یہاں پر باقی اور کس طریقے سے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، اسرائیل کو چھوڑ دیجئے، امریکہ کو بھی نہیں پتا کہ کیسے اس کو کیا جائے، کیونکہ پھیلا بھی ہوا ہے، سافٹ ویئر بھی ہے، انڈر گراؤنڈ بھی ہے، 1 کو 2 کو کتنے کو ماریں گے ہیں. تو اس لیے یہی سمجھ آتی ہوتی ہے ہمیشہ کہ نیوکلیئر پروگرام اگر آپ نے وہ تو اس وقت ایک ری ایکٹر تھا نا، یہاں پر پتہ نہیں کتنی پھیل گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس علم تو ہے نا، یہ کہیں چھپ کے بنا لیں گے. تو اس لیے اس کو نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے آپ کو حملہ نہیں کرتے، بلکہ اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ملک جو ہے ڈیسپریٹ ہو جائے، وہ کہے کہ اچھا ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں نیوکلیئر پروگرام کی، تو ہم نے تو پھر چلا دیتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس 2-4 راکٹ، اور ان میں سے اگر کوئی اسرائیل پر ایک گر گیا تو ایک یورپ پر گر گیا تو یہ بہت بڑی پرائس ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو تباہ کرنے کی طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہے، جیسے ایران کا انہوں نے روکا. اچھا، انٹرنل پہ آ جاتے ہیں. پاکستان میں پالیٹکس اس وقت چل رہی ہیں، سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں. آپ نے BBC کو ایک انٹرویو دیا، اس میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے جو پاکستانی پالیٹکس میں. میرا کس تناظر میں آپ نے کہا؟ وہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ فوج انٹرفیئر کرتی ہے ہماری تاریخ میں، اور جب بھی انہوں نے انٹرفیئر کیا فوج نے، کبھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجہ ہو گئی، تو بندہ جون سا تھا اس کو بڑا سنسیئر تھا تو اس کرپشن روکنے کے لیے جو مرضی یہ وجہ بنا لیں، آخر میں کامیاب تو نہیں ہوتے. نواز شریف کو کبھی فوج نے سپورٹ کیا ہے؟ فوج لایا تھا اس کو، ضیاء اللہ کی تو لے کر آیا تھا 2-3 سال. پھر اس کے بعد جو 90 کا الیکشن تھا اس میں پوری سول اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی. عمران خان کے حوالے سے کیا رہا ہے؟ سنا تو میں نے یہی ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا ہوں، لیکن مجھے سنا یہی ہے کہ اس کو بھی کافی، عمران خان صاحب تو بڑے عرصے سے فوج کی سپورٹ ڈھونڈ رہے تھے، کئی دفعہ ہو چکا ہوا، اس دفعہ ان کو مل گئی میرا خیال ہے. اس لیے کہ میں چونکہ جس چیز کا پتہ نہ ہونا اس پر میرے جیسے آدمی کو ایسے ہی گپ لگانے. اب ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں، بہت ساری ایسی کہانیاں ہوتی ہوں گی. اس وقت کی کوئی کہانی آپ ہم سے شیئر کریں؟ جو کہانیاں جو ڈی جی آئی ایس آئی کی ہوتی ہیں وہ سنائی نہیں جاتی. آپ نے ایک بک لکھا، جو بک لکھی ہے اس کے اندر جو میں نے بک میں لکھا ہوا ہے وہ کہانی نہیں ہے، ریئلٹی ہے. وہ جو میں نے ریئلٹی دیکھی، جو میری اسیسمنٹ ہے وہی، اور زیادہ تر اسیسمنٹ دیتا ہوں. اور لیکن اب ان سبجیکٹ کی جن کی مجھے تھوڑی بہت علم ہے، سمجھ ہے، افغانستان کا دے دیا، کشمیر کا دے دیا، جو اسیسمنٹ ہے وہ تو دے دیتا ہوں اس کے. جنرل حمید گل صاحب یہ سنایا کرتے تھے، کیونکہ پاکستانی جو قوم ہے وہ اپنے آئی ایس آئی پر بڑا فخر کرتی ہے. آپ خود رہ چکے اس ادارے میں، آپ کیا سمجھتے پاکستان کی آئی ایس آئی کو ریٹ اگر آپ کرنا چاہیں کس نمبر پر؟ جو اپنا جو تھا نا، لوگوں نے اس کو ریٹ کیا ہوا ہے نمبر 1 نمبر 2، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اپنا کام ہے ان کا ایکسٹرنل، اصل میں تو وہ ہے نا، یہ ایک ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی، اس کا کام ہے افغانستان، ہندوستان، روس وغیرہ، وہ کام ان کا اچھا ہوتا ہے. جب ان کو آپ یہ دے دیتے ہیں نا یہاں کا اندر کا کام، یہ میں نے کتاب میں لکھا ہے، یہ کوئی سیکرٹ نہیں، کوئی کہانی نہیں. میں نے دیکھا کہ جب اندر کا دے دیتے ہیں کہ بھائی اس کو بازو مروڑو، اس کو یہ کرو، اسیسمنٹ کرو کہ الیکشن کا کیا رزلٹ ہوگا، وہاں پر ہمارا کام ہمیشہ سے بلو ایوریج رہا.
I want to know behind the thought of your book, جو آپ نے را کے ساتھ لکھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کوئی پڑھی ہے؟ پڑھی نہیں ہے. نہیں پڑھی. نہ پڑھے نا. اگر جو پڑھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ وجہ کیا ہے. باقی میں اتنی کتنا نہ وقت ہوتا ہے اور میرے پاس اس پہ بتانے کے کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک صرف 1.5 گھنٹہ لگانے کی ضرورت ہے سمجھنے کے. پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب وہ لانچ ہوئی تھی کتاب 23 مئی 2018 کو دہلی میں لانچ ہوئی ہے. اس کے اوپر منموہن سنگھ، حامد انصاری، فاروق عبداللہ، یشونت سنہا، بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں پینل پر ڈسکشن کر رہے ہیں. میں تو نہیں تھا وہاں پر کیونکہ میرے پاس تو انہوں نے ویزا نہیں دیا تھا، لیکن میری تقریر انہوں نے دکھلائی. اور اس کے بعد ڈسکشن کا جو حاصل تھا تو اس سے سمجھ آ جائے گی کہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا تھی. ڈسکشن کا حاصل تھا کہ یہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں، سب یہ لوگ، اور اس کے 100 بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جو کہ جس کو کہہ سکتے ہیں اسٹریٹجک کمیونٹی ہے دہلی کی. ہماری کشمیر پالیسی غلط ہے. غلط ہے انہوں نے کہا، اور صرف ایک ہی صورت ہے کہ پاکستان سے مل کر کشمیر ایشو کو ایڈریس کریں. جب یہ وہاں پر ہو رہی تھی ڈسکشن اور یہ رزلٹ نکل رہا تھا تو میں کہتا تھا کہ جو ہمارا مقصد تھا اس سے زیادہ ہمیں مل گیا یہ. تو یہ تھا. کشمیر کے حوالے سے میں فارمر DGISI کا پرسپیکٹیو لینا چاہتا ہوں. ان کی کیا رائے ہے، کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، کشمیریوں نے تو کئی دفعہ کہا ہمیں کہ جی آپ کی مدد ہمیں ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے، اور واقعی یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان نے کشمیریوں کو عام طور پر مایوس کیا، بہت مایوس کیا، کیونکہ تھوڑا سا کرتے ہیں پھر ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، پھر ڈر جاتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آ جاتی کہ اس طرح کے مشکل کاموں میں کیسے انوالومنٹ ہونی ہے. اگر پھر بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. لیکن پچھلے جب یہ 5 اگست کے بعد تو اگر وہ ان میں سے مجبوری کے تحت کو کہہ دے کہ جی پاکستان کے ساتھ ہمارا ابھی تک ہے تو بڑا اچھا ہے، کیونکہ کوئی پالیسی نہیں. کیا پالیسی بنائی ہم نے 5 اگست کے بعد؟ نیا نقشہ بنا دیں، وہ سڑکوں کے نام بدل دیں اور شور مچاؤ. یہ اس سے تو کشمیریوں کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا نا. کئی کام ہو جاتے ہیں جو پاکستان جیسا ملک کر سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں کیا. تو اس لیے اس وقت تو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اور نتیجہ یہ ہے، میرا خیال ہے کہ آج بھی ریفرینڈم کرا دیں پورا تو بہت ممکن ہے کہ وہ زیادہ ہمیں ووٹ دیں، لیکن یہ بھی بہت ممکن ہے کہ ان میں سے بہت لوگ ہو سکتا ہے میجورٹی ہو جائے یا آدھے ہو جائیں جو کہ انڈیپینڈنس کے لیے دیں، اور کشمیر کے لیے، وہ انڈیا کے لیے تو نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے کافی تجربہ ہو چکا ہے ان کا. لیکن جو باٹم لائن ہے پاکستان کے لیے وہ یہی ہے، کشمیر کوز کو ہم نے، اور نعرے بڑے مارے، ہم نے قربانی دی، فلانا کیا. میں کہتا ہوں کہ جب بھی کیا ایک ایسے طریقے سے کیا کہ نقصان ہی پہنچا کشمیریوں کو. زیادہ تر، ہمیشہ تو نہیں، لیکن بعض دفعہ ہمارا قوم تھوڑا بہت ٹھیک بھی رہا، لیکن وہ عقل مندی سے کرنا ہوتا ہے اور دیر تک کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی جا کر 2-4 دھماکے سے تو نہیں کشمیر مل جاتا. تو جنرلی پاکستان کا جو کشمیر پالیسی ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں، لیکن جو کنڈکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں رہا. اب وہاں پر صورتحال ڈیفرنٹ ہے. عمران خان یہاں پر کہتے ہیں کہ کبھی ایک احتجاج، کبھی اسٹینڈ اپ، کبھی کیا. دوسری طرف کشمیر میں جو اب آرٹیکل لاگو ہو چکے ہیں، وہاں پر ہندوؤں کو زمینیں دے رہے ہیں، وہاں پر ڈیفرنٹ ایکٹ کے ذریعے اپنی آبادی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا پاسبل ہے کہ یہ چیزیں دوبارہ ریورس ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ہمت پر ہے نا، کتنی ہمت ہم نے دکھانی ہے. کشمیری تو بیچارہ بیٹھا ہوا، آج بھی بیٹھا ہوا ہے. کیسے اس نے تو ہاتھ نہیں ڈالا نا. یہ اس کے جو ایک ملک ہوتا ہے پاکستان جیسا، اس کے پاس بہت ساری آپشن ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے حملہ کر دینا ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے. لیکن جن لوگوں نے ابھی تک ان کی ہیومینیٹیرین ایڈ بھی نہیں موبلائز کی، اس میں تو کوئی نہیں حرج ہوتا، اس میں تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی کسی کا امبارگو نہیں آ سکتا کہ ان کو ہم نے فوڈ اور میڈیسن پہنچانی ہے، کسی طریقے سے پہنچانی ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی زیادہ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ملکوں کے پاس بڑے آپشن ہوتے ہیں. فارمر DGISI کے 2 بڑے مشن اپنے ادوار کے جو ایز اے ISI چیف، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا
کوئی میں مشن لوگوں نہیں. کو یہی بتاتا رہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کرنا تھا یا دیکھنا تھا وہ میں نے ایک کتاب میں لکھ دیا ہوا ہے. جائیے آپ یہ سب نہیں سے ہے لوگ اس سننا میں بھی نہیں چاہتے ہیں. نہیں یہ جو سپائی کرونیکل نہیں ہے, پاکستان ڈرفٹ ہے, سعید بک ڈپو میں جائیں, اس کے بعد ابھی بھی پڑھی ہوئی ہیں, لگیں گے 250-300 صفحے ہیں, ایک دفعہ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی فارمیڈی جی عیسائی کا پرسپیکٹو کیا ہے, دیکھا کیا ہے, وہ کتنی چیزوں کے متعلق غلطیاں مانتا ہے ملک کی اپنی. یہ تو ہو چکا ہوا نا اس کے اندر. جب آرمی چیف بنتا ہے اس میں بھی جس طرح پالیٹکس میں لابنگ ہوتی ہے وہاں پر بھی لابنگ ہوتی ہے؟ 1-2 دفعہ ہوئی تو ہے. کس دور میں؟ وہ یہ ابھی نہیں رہنا دیتے تھے, اس کے لیے اتنا نہیں مجھے بتانے کی ضرورت, نہ نام لینے کی ضرورت. پھر 1-2 دفعہ آخر لوگ جو ان سے ہوتے ہیں سب اپنی ایمبیشن ہوتی ہیں, وی آر آل ہیومن بینگس, تو کسی کا دل کرتا ہے اور کسی نے کسی کو میسج دے دیا ہو تو 1-2 دفعہ ہوئی ہے. اور جب بھی ہوئی ہے کوئی اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوا, کوئی لابنگ سے نہیں بنا, یا تو بنا ہے میرٹ پر اور بڑا اچھا کام ہوا ہے, یا پھر بعض دفعہ ایسے بھی وزیر اعظم تھے جو کہ یا چیف ایگزیکٹو جو نیچے سے نکالتے تھے کہ یہ بندہ ہمارا تخت بچائے گا. 3-4 دفعہ ہوا ہے, ان تینوں چاروں نے جن کو اس طریقے سے نکالا تو انہوں نے کیوں کر دیا یا انٹرفیئر کر دیا. یہ بیوقوفی دونوں طرف سے فوج نے جب بھی کی اس کا مقصد حل نہیں ہوا, کیونکہ وہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا. اور جو سیاستدان تھے, جس نے چیف ایگزیکٹو تھا یا پریزیڈنٹ تھا, جس نے بنایا اس وجہ سے میرٹ پر نہیں کہ جی میرا شاید تخت یا میری کرسی بچ جائے گی, اس کو بھی کسی نفل کا ثواب نہیں ہوا, اس کو نقصان ہی ہوا. پاکستان آرمی اور پاکستان آئی ایس آئی کا ریلیشن شپ کیسا؟ وہ تو خیر اس میں اس لیے کہ ریلیشن شپ ہونا کہہ سکتے ہیں کہ جو آئی ایس آئی میں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں فوج سے آتے ہیں. فوج سے آتے ہیں نا بہت زیادہ. آج کل شاید کچھ کم ہو گئے, لیکن 60-70-80% جو سے وہاں سے آ رہے ہیں, وہاں سے ایئر فورس یا نیوی سے 10-15% ہوتے تھے میرے حال میں, میرے زمانے میں سویلینس. تو اس لیے یہ تعلق تو ہے. عمران خان کی 2 سالہ کارکردگی یا 2.5 سال کارکردگی تب سے آپ کا یہاں پر کسی اور سے پوچھ لیں, میں نے ابھی تک یہاں پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے, وہی کوئی کام کیا اس نے کوئی جس سے آپ خوش ہیں, ابھی تک میں نے کوئی خبر سنی تو نہیں. اور اس کی وجہ کوئی ایسی نہیں ہے. اس کی وجہ تو میں نے کہا کہ عام طور پر اندر کی سیاست میں بات نہ کرنا میرے لیے بہتر ہے, لیکن جب آپ کو نظر آ جائے لوگوں کو کہ اگر ہمارا یہ جو ہے اس وقت وزیر اعظم ہر بات جہاں پر مشکل ہوتی ہے کہتی ہے میں تو واپس جا رہا ہوں جو کچھ بھی میں نے کہا تھا. کریڈیبلٹی جس کی نہیں ہے, کرے یا نہ کرے, لیکن کریڈیبلٹی تو ہونی چاہیے نا. تو اگر کریڈیبلٹی لوز کر چکا جو آدمی, اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے کچھ کرنا. اپنا ٹرن اوور پورا کر پائیں گے؟ یہ مزہ نہیں پتا, میرے پاس وہ نہیں ہوتا. میں کبھی وہ کرسٹل بال میں نہیں دیکھتا ہوتا, نہ مجھے اس طرح خبر تو آپ لوگوں کے پاس بہت سارے ہوتی ہے. کوئی خبر نہیں میرے پاس, اور خبر جو ہوتی ہے عام طور پر غلط ہوتی ہے. یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے اپنی, لوگ کر سکتے ہیں جو کہ, لیکن میرے لیے یہ اسیسمنٹ کرنا نہیں مشکل ہے. باقی چیزوں کی کر لیتا ہوں کہ جی امریکہ افغانستان سے جائے گا یا نہیں, تو یہ ہندوستان کیا کرے گا, لیکن یہ کہ جی کون ٹینیور پورا کرے گا کون نہیں کرے گا اس کے لیے اتنی ہے نہیں ہے نا, نہ سمجھ ہے, نہ تو یہ کوئی انسائٹ ہے, نہ میں اس پہ دلچسپی لیتا ہوں. ماضی میں ہمیں جب جائیں گے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ڈی جی صاحب جو تھے بے نظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے پیسہ چلایا, یہ ایلیگیشن ہے آپ کے خلاف, اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا بے نظیر بھٹو کی جو حکومت تھی ان کے خلاف, یہ آپ کے خلاف ایلیگیشن؟ بے نظیر کی حکومت جو سی تھی پہلی حکومت, ہاں تو اس کے لیے جب اس کو ڈسمس کیا تھا تو اس میں میں اسی کہتا ہوں کتاب پڑھیں تو پھر میرے سے سوال کریں تو مجھے بھی مزہ آئے. غلام صاحب خان کا فیصلہ تھا, سب لوگ ناراض تھے اسٹیبلشمنٹ والے, لیکن فیصلہ غلام صاحب خان کا تھا. بیکر جو آرمی چیف تھا اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ ڈسمس کر رہا اس کو. آپ کو بھی بلایا بھی گیا تھا اس کتاب کے بعد جی ایچ کیو, کچھ پابندیاں آپ پر عائد کی گئی, کیوں آپ اس طرح کے بول رہے ہیں؟ پاکستان کے جو آرمی کا جو آئین ہے اس کے پابند آپ کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ پاکستان کے آرمی کے آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کتاب نہیں لکھ سکتا. وہاں پر روکنے کے اب نہیں کرنا ہے؟ نہیں, وہ انہوں نے اگر دیکھو نا, اگر وہ ایسی طرح کے کوئی کام کریں گے کہ اگر یہ کام کریں گے تو پھر میرا کام ہے کہ اگر آئین میں نہیں ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے تو پھر میں عدالت میں جاؤں گا, جو میں چلا گیا ہوں. میرے اس وقت 3 مقدمے ہیں آپ پر, میرے, آپ کے.
हाँ, तो इसीलिए गया हूँ ना कि भाई आपकी कानून में तो नहीं है ये, कहीं मुझे दिखाइए कि कहाँ लिखा है कि मैं किताब नहीं लिख सकता, कहाँ लिखा है कि मैं रॉ वाले के चीफ से मिलकर किताब नहीं लिख सकता। सीक्रेट आप अगर कोई है फिर तो बिल्कुल मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये अगर हम कोई आम आदमी करता, सिविलियन किसी राह के साथ या किसी इंडिया के साथ, तो वो बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। डीजी ISI लिख रहे हैं, इसकी वाकई फिर में भी तो है। जो भी पर्सपेक्टिव है उस पर कोई तो चीज़ उसको लागू होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर वो मैंने लिखा है, पर्सपेक्टिव को छोड़िए, किताब का रिज़ल्ट तो देखिए आप। 70 साल नहीं मानते हम, कश्मीर वो हिंदुस्तानी नहीं माने, एक किताब ने उनको मनवा दिया, क्यों गलत? और ये काम होना चाहिए कश्मीर। ये कोई छोटी परफॉर्मेंस है? मुझे तो सिर्फ एक अफसोस है कि जब इतना अच्छा मोमेंट था, जब इतनी अच्छी एनवायरनमेंट थी उस वक्त, वो लोग ये बात कर रहे थे और अपने लोगों से नाराज़ हो रहे थे कि ये क्यों तुमने कहा है। यहाँ पर लोगों ने उसका नोटिस ही नहीं लिया। इनको और कुछ पड़ा हुआ था, और कोई पड़ा हुआ था, ये पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, ये किसी और वजह से। मेरा नहीं ख्याल कि किताब की वजह थी, ये तो मैंने कह दिया हुआ ना अदालत में भी कि किताब की वजह ही नहीं थी। तो लेकिन वो जो इतना अच्छा फेवरेबल मोमेंट था, दैट गॉट लॉस्ट। हिंदुस्तान बड़ा खुश हुआ होगा, ओहो ये अच्छी खासी एनवायरनमेंट बन रही थी इनके हक़ में। कश्मीरी बड़े खुश हो रहे थे। शुजात बुखारी जिसको उन्होंने मार दिया, वो कह रहा था कश्मीर की यूथ जो है इट हेट्स इंडिया। ये भी उस किताब की लॉन्चिंग पर हो चुका हुआ है। जब ये सारा काम दिल्ली में हो रहा है तो यहाँ इस्लामाबाद में किसके पीछे पड़े हुए हैं? पुराने 25 साल पहले रिटायर हुए DGI के पीछे पड़े हुए हैं। ये आपको थोड़ा सा ये भी एक एक्सप्लेन कर देगी कि क्या बाज़ दफ़ा कितनी बेवकूफ़ाना हरकतें होती हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके साथ लास्ट करते हैं, मिसिंग पर्सन के हवाले से आपको कोई आइडिया है? मुझे आइडिया कोई नहीं है, लेकिन ये मुझे समझ आ गई 8-10 साल में कि अगर 4-5 हज़ार लोग जिसके मतलब कहा जाता है कि मिसिंग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, फ़ौज की, आर्म फोर्सेस की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बताए क्या हुआ? बताना चाहिए उनको, लोगों को कोई एक्सप्लेन कि जी हाँ टेररिस्ट थे, इनमें इतने मर गए, इतने थे जो अफ़गानिस्तान चले गए होंगे या पता नहीं कहाँ पहुँच गए होंगे, इतने थे जो कि हमने बंद कर दिए। ये तो स्टेट का काम होता है ना, इतने लोगों का। ये 2-4 आदमियों की बात नहीं होगी, 5000 बंदों की बात है। और जो मिसिंग होता है ना, उसको एक दफ़ा उसको पता लग जाए कि हमारा बेटा जो था वो वाकई कहीं अफ़गानिस्तान में लड़ता हुआ मारा गया, तो वो लोग सब्र कर लेंगे। अभी तो उनको पता ही नहीं कि किधर है। अगर ये सूरत हाल है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताए कि क्या हुआ। स्टेट को बताना चाहिए। आपके दौर में कभी कोई ऐसा हुआ? मुझे याद तो नहीं आ रहा। आपको याद नहीं? और उसमें अगर कोई बहुत बड़ा होता तो शायद याद आ जाता है। 1-2 बंदों का मुझे पता भी नहीं होगा उस लेवल पर, DGI के लेवल पर, लेकिन कोई ऐसी को ख़ास मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी किसी ने कहा कि जी बंदे गायब हो रहे हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब, आपके वक्त का, आपने हमें टाइम दिया और आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मुझे या नौमान खान को 1 to 1 शो से दीजिए इजाज़त। अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ अल्लाह निगहबान।